فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے، اس کا فضل و کرم کہ اس پیارے رب نے اس مبارک رات میں ہم تمام کو اپنے ذکر کے لیے جمع فرمایا، اور کرم کی انتہا یہ ہے کہ ہم نبیوں کے امام تاجدار کائنات رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی منا رہے ہیں۔ میرے پیارے بھائی، میرے بزرگ، یہ اللہ کی رضا کے لیے بیٹھنا، اللہ کی رضا کے لیے جمع ہونا، دنیاوی کوئی مقصد نہیں۔ ہم سب جمع ہوئے اللہ کی رضا کے لیے۔ رسول پاک فرماتے اللہ کی رضا کے لیے بندے جمع ہوں، بیٹھ کر وہ اللہ کا ذکر کرتے ہوں، اللہ کو یاد کرتے ہوں، اللہ سے محبت کا اظہار کرتے ہوں، ابھی وہ بندے جدا ہونے نہیں پاتے، اللہ اس سے پہلے ان تمام کی بخشش کا اعلان فرما دیتا۔ کرم کی انتہا دیکھیں، نہ دعا کی نہ نفل پڑھے، اللہ کی رحمت نے کیا کیا؟ ہر گناہ سے بچا کر اپنی رحمت میں لا کر بٹھا دیا۔ اس سے پہلے کہ اصل مفہوم کو بیان کروں، ایک حدیث پاک عرض کرتا ہوں۔ آج ہم سب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں جمع ہیں، اور ہم اس ولادت کی خوشی میں رسول پاک کو تحفہ پیش کریں گے۔ وہ تحفہ کیا ہے؟ رسول پاک کے پیارے صحابی، رات کا پہر ہے، اللہ سے فریاد کر رہے، رب کریم تجھے صدقہ بہت پسند ہے۔ جیب میں ہاتھ ڈالا تو پیسے کوئی نہیں تھے، کہا یا اللہ تجھے صدقہ بہت پسند ہے، لیکن مولا میرے پاس پیسے کوئی نہیں، یا اللہ میں تجھ سے فریاد کرتا ہوں، جس نے مجھے ذلیل کیا، جس نے مجھے دھوکہ دیا، جس نے مجھے گالیاں دی، جس نے میرے ساتھ قطع تعلق کیا، یا اللہ میں نے تیری رضا کے لیے ان تمام کو معاف کیا۔ یہ کہہ کر سو گئے۔ صبح رسول پاک تشریف فرما ہوئے، قربان آقا آپ کی اداؤں پر۔ میرے آقا نے فرمایا رات صدقہ کس نے کیا ہے؟ کوئی کھڑا نہیں ہوا۔ میرے آقا نے فرمایا رات عزت کا صدقہ کس نے کیا ہے؟ تو وہ صحابی رسول کھڑے ہو گئے، عرض کرنے لگے آقا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، میں نے کیا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اللہ سے کیا فریاد کی تھی؟ کہا آقا رات کا پہر تھا، میں نے اللہ سے فریاد کی رب کریم تجھے صدقہ بہت پسند ہے، لیکن مولا میرے پاس پیسے کوئی نہیں، یا اللہ میں تجھ سے فریاد کرتا ہوں، جس نے مجھے ذلیل کیا، جس نے مجھے دھوکہ دیا، جس نے مجھے گالیاں دی، جس نے میرے ساتھ قطع تعلق کیا، یا اللہ میں نے تیری رضا کے لیے ان تمام کو معاف کیا۔ میرے آقا نے مسکرا کر فرمایا میرے پیارے صحابی، اللہ نے تیرا یہ صدقہ مقبول صدقوں میں لکھ دیا ہے۔ اور میرے پیارے بھائی، میرے بزرگ، ہم کیوں جمع ہیں؟ ہم رسول پاک کی ولادت کی خوشی میں جمع ہیں۔ آئے آج ہم اپنے دلوں کو صاف کر لیں۔ آقا ہم نے بھی سب کو معاف کیا، یا اللہ ہم نے بھی سب کو معاف کیا، جس نے ہمیں گالیاں دی، جس نے ہمیں برا بھلا کہا، جس نے ہمارے ساتھ قطع تعلق کیا۔ آقا اس پرفتن دور کے اندر ہم آپ کی سنت کو زندہ کرتے ہیں۔ آقا ہم نے بھی سب کو معاف کیا۔ اس پرفتن دور کے اندر رسول پاک کی سنت زندہ کریں گے۔ اللہ کی قسم کوئی خوش ہو نہ ہو، میرے رسول ہم سے بڑے خوش ہو جائیں گے، اللہ رب کریم ہم سے بہت خوش ہو جائے گا۔ کر دیا سب کو معاف؟ ایک آواز ہو کر بولے کر دیا سب کو معاف؟ دل صاف کر لیے؟
میرے پیارے بھائی بندوں سے کیا لینا، میرے رسول پاک ہم سے خوش ہو جائیں، ان کی نگاہ رحمت ہم پر ہو جائے، ہمیں تو آقا کی نگاہ رحمت چاہیے۔ ہر بندے کو معاف کر دیں، اللہ آپ کی راہوں کو آسان فرما دے گا۔ یہی تو اللہ کا پاک کلام ہے۔ اللہ کا بندہ اللہ سے فریاد کرتا ہے، یا باری تعالیٰ یہ تیرا بندہ، یہ تیرے در کا سوالی، رب کریم یہ تجھ سے فریاد کرتا ہے، تو اپنے بندے پر فضل کس طرح کرتا ہے، تو اپنے بندے سے پیار کس طرح کرتا ہے، تو اپنے بندے کو کس طرح چاہتا ہے۔ رب نے فرمایا میرے پیارے بندے اگر میری محبت دیکھنا چاہتا ہے، اے میرے پیارے بندے اگر میرا پیار دیکھنا چاہتا ہے، اے میرے پیارے بندے اگر میری چاہت دیکھنا چاہتا ہے تو آ میرا پاک کلام پڑھ۔ اللہ نے اپنے پاک کلام میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے نہیں مبعوث فرمایا، ہم نے نہیں بھیجا، لیکن تمام عالمین کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا۔ کیسے رحمت بن کر آئے؟ حضرت فضالہ فرماتے میرے دل میں رسول پاک کے لیے بغض تھا، عداوت تھی، نفرت تھی، دشمنی تھی۔ ہر وقت دل کے اندر یہ خواہش میں رسول پاک کو تنہا دیکھوں تو شہید کر دوں۔ فرماتے ایک بار ایسا ہوا اللہ کے رسول خانہ کعبہ کا تنہا طواف فرما رہے ہیں۔ میں نے کہا او فضالہ آج تو اللہ کے رسول کے پیچھے کوئی نہیں، تو بآسانی رسول پاک کو شہید کر دے گا۔ آپ فرماتے میرے دل میں رسول پاک کے لیے بغض تھا، عداوت تھی، دشمنی تھی۔ میں نے خنجر نکالا، پیچھے چھپایا اور میں رسول پاک کے پیچھے ہوا۔ قربان پیچھے بھی ان کے ہوئے جن کے پیچھے چلنے کا حکم ہے۔ میرے آقا نے پلٹ کر فرمایا فضالہ کیا بات ہے؟ کا کوئی بات نہیں۔ بات تو تھی، ارادہ صحیح نہیں تھا، شہید کرنا چاہتے تھے۔ میرے آقا نے فرمایا فضالہ کیا بات ہے؟ کا کوئی بات نہیں۔ حضرت فضالہ فرماتے رسول پاک نے اپنا دست مبارک میرے سینے پہ رکھا۔ رسول پاک کا دست مبارک میرے سینے پہ لگنا تھا، میرے دل سے بغض نکل گیا، میرے دل سے عداوت نکل گئی، میرے دل سے نفرت نکل گئی، میرے دل سے دشمنی نکل گئی، اور میں نے آگے بڑھ کر رسول پاک کا دست مبارک تھاما اور میں نے آقا کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا۔ پتہ چلا میرے پیارے بھائی جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ اپنے دل میں مسلمان بھائی کے لیے بغض نہیں رکھے گا، وہ اپنے دل میں مسلمان بھائی کے لیے دشمنی نہیں رکھے گا، وہ اپنے دل میں مسلمان بھائی کے لیے عداوت نہیں رکھے گا۔ جب کلمہ پڑھ لیا تو پھر دل صاف ہو گیا۔ حضرت فضالہ فرماتے ہیں میں نے رسول پاک کے دست مبارک پر اسلام قبول کر لیا۔ آج تو فضالہ کی زندگی سنور چکی تھی۔ آپ فرماتے ہیں میں خانہ کعبہ سے باہر نکلا، میری آنکھیں جھکی ہوئی تھی، آج تو آنکھوں میں حیا کے پہرے تھے۔ حضرت فضالہ فرماتے ہیں میں راستے سے جا رہا ہوں، اس لڑکی کا گھر آیا جو لڑکی مجھ سے پیار کیا کرتی تھی، میں اس لڑکی سے پیار کیا کرتا تھا۔ اس لڑکی کا گھر آیا جو لڑکی مجھ سے محبت کیا کرتی تھی، میں اس لڑکی سے محبت کیا کرتا تھا۔ اس لڑکی نے کہا او فضالہ میں تیرے لیے بنی ہوں، او فضالہ میں تیرے لیے سنوری ہوں، تو پلٹ کر میری طرف کیوں نہیں دیکھتا؟ حضرت فضالہ نے فرمایا اللہ کی قسم میں جس ہستی کو دیکھ کر آ رہا ہوں، جو اللہ کا بندہ اس ہستی کو ایک بار دیکھ لے اسے پھر کسی اور کو دیکھنے کی حاجت نہیں رہتی۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ زندہ باد۔ اے نوجوان تو نے سمجھا نہیں اپنے نبی کو، تیرے نبی پاک ہمارے نبی پاک اتنے حسین و جمیل اور ہم کہاں غیروں کو دیکھتے پھر رہے ہیں۔
اے نوجوان تیرا شعار یہ نہیں تھا تو کسی کی بہن کا پیچھا کرتا، اے نوجوان تیرا شعار یہ نہیں تھا تو کسی کی بیٹی کا پیچھا کرتا، اے نوجوان تیرا شعار یہ نہیں تھا تو کسی کی ماں کا پیچھا کرتا، بلکہ تیرا شعار یہ تھا تجھ سے دوسروں کی ماں بہن بیٹی کی عزت محفوظ رہنی چاہیے تھی۔ میرے پیارے بھائی، میرے بزرگ، میرے آقا کے تربیت یافتہ نوجوان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سامنے حاتم طائی کی بیٹی آئی، میرے آقا اٹھ کر کھڑے ہو گئے، میرے آقا نے کملی اتاری، اس لڑکی کے سر کے اوپر رکھی۔ صحابہ نے عرض کی آقا یہ تو کافر کی بیٹی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا خبردار خبردار، عورت جس مذہب سے تعلق رکھتی ہو اس کی عزت کرنا تم پر فرض ہے۔ میرے آقا نے فرمایا بیٹی اگر تو مجھ محمد کیا ٹھہرے، میں تجھے ایسی محبت دوں گا جیسی محبت میں فاطمہ کو دیتا ہوں، اور اگر تو جانا چاہتی ہے تو تجھے باعزت طریقے سے تیرے گھر پہنچا دیا جائے گا۔ اس لڑکی نے عرض کی آقا میں جانا چاہتی ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا علی قافلہ تیار کرو۔ یہ کون؟ حضرت علی، میرے آقا کے تربیت یافتہ جن کی آنکھوں میں حیا، حضرت علی نے قافلہ تیار کیا۔ اے نوجوانوں غور سے سننا، ہم بھی نوجوان ہیں، جب تک یہ دین پہنچا ہم نے اس دین کی قدر نہیں کی۔ ارے وہ بھی نوجوان تھے جو رسول پاک کے تربیتی یافتہ تھے۔ آپ نے قافلہ تیار کیا، اس لڑکی کو اپنے ساتھ دیا، اس لڑکی کو باعزت طریقے سے اس کے گھر پہنچا دیا۔ لڑکی کا بھائی کھڑا تھا، لڑکی کا بھائی بے قرار ہو کر کہتا ہے اے بہن میں تجھ سے پوچھتا ہوں تو ان نوجوانوں کے ساتھ آئی ہے، کیا تیری عزت محفوظ ہے؟ وہ لڑکی کہتی ہے ارے اپنی زبان کو لگام دے، جو شرم و حیا میں نے رسول پاک کے گھر میں دیکھی وہ شرم و حیا میں نے اپنے گھر میں نہیں دیکھی، جو شرم و حیا میں نے رسول پاک میں دیکھی وہ شرم و حیا میں نے اپنے باپ میں نہیں دیکھی، جو شرم و حیا میں نے ان نوجوانوں میں دیکھی وہ شرم و حیا میں نے تجھ میں نہیں دیکھی۔ میں تو کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر چکی ہوں۔ لڑکی کا بھائی بے قرار ہو کر کہتا ہے جس دین کے اندر عورت کی عزت کے محافظ یہ نوجوان ہو وہ دین جھوٹا نہیں ہو سکتا، میں بھی کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ آپ مجھے بتائیں حضرت علی نے کوئی قرآن کی آیت سنائی؟ کیا سنایا؟ صرف اپنا کردار دکھایا اور کردار سے اسلام قبول کرا دیا۔ اے نوجوان پہچان اپنی شان کو، ہمارے نبی بہت خوبصورت، اللہ ہماری شہرت سے زیادہ قریب ہے، ہمارے نبی ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہے۔ یہ جو کہتے ہیں نا ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنیں، یہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر نہیں ہے، یہ کسی نے ان کر دیا ہے۔ یہاں وہاں نہیں ہے، آقا تو ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہیں۔ آپ پکار کر دیکھیں، صدقے دل سے آپ غلام بن کے دیکھیں، اللہ کی قسم آپ سچ کے دل سے غلام بنیں گے۔ اللہ کے رسول کی نگاہ رحمت کیسی ہوتی ہے، پھر اللہ آپ کو دکھائے گا میرے نبی کی نگاہ رحمت ہوتی کیسی ہے۔ اور جس امتی پر ہو جائے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے، وہ آخرت میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ ایک ماں بیٹی سنا میلاد ہو رہا ہے بادشاہ کے محل کے اندر، دونوں اٹھی کہ چلو بھائی محفل میں شرکت کرتے ہیں۔ وہاں پہنچی تو محفل میں پہنچنے جیسے ہی پہنچی، محل میں جو دربان تھے، جو وزراء تھے، انہوں نے کہا اجازت نامہ دکھاؤ، یہ بادشاہ کا محل ہے، ہر کوئی نہیں جا سکتا۔ آپ نے فرمایا ہمارے پاس تو اجازت نامہ نہیں ہے، ہم تو اللہ کے رسول کی ولادت کی خوشی میں آئے ہیں، ہم رسول پاک کا میلاد منائیں گے، ہم اللہ کے رسول کا ذکر سنیں گے، ان کی تعریف سنیں گے۔ وزراء نے کہا جب اجازت نامہ ہی نہیں ہے تو آپ کا داخلہ منع ہے، لہذا آپ جا سکتے۔ جیسے ہی اس نے یہ کہا، ماں نے اپنی آنکھیں آسماں کی طرف لگائی،
کہا آقا یہ تو آنے نہیں دیتے، لیکن آپ جانتے ہم آپ کی محبت کے لیے آئے تھے۔ آقا یہ نہیں جانے دیتے، ہم گھر جا کر آپ کا میلاد خود منائیں گے۔ آپ نے فرمایا بیٹی جو رب کے رسول کے معجزات تجھے پتہ ہے تم مجھے سنانا، جو مجھے پتہ ہے میں تمہیں سناؤں گی۔ تم نعت کے اشعار سنانا، میں بھی نعت کے اشعار سناؤں گی، اللہ کے رسول کا میلاد ہو جائے گا۔ پیسوں سے نہیں ہے کچھ بھی، ہم کہتے ہیں نا پیسہ ہو تو میں یہ کروں گا، میں یوں کروں گا، نہ، سوز دل چاہیے، چشم تر چاہیے۔ یہ جو دل ہے نا، درد دل، اصل یہ ہے۔ دونوں چلی گئی، اب ماں اپنے جو اس ماں کو یاد ہے وہ معجزات سنا رہی ہے، جو بیٹی کو یاد ہے وہ معجزات سنا رہی ہے۔ بیٹی نے نعت شریف پڑھی، ماں نے نعت شریف پڑھی، محفل میلاد ہو رہی ہے۔ یہ جو درد دل ہے، یہ آنکھیں نم ہیں، اللہ کے رسول کی محبت میں رو رہی ہیں، نعتیں پڑھ رہی ہیں، قصیدے پڑھ رہی ہیں۔ اچانک دروازے پر ایک آہٹ ہوئی، بیٹی اٹھی، دروازے پر گئی، دیکھا تو چیخ نکل گئی۔ ماں یکدم بھاگی ہوئی آئی، ماں بھی دیکھ کے دنگ رہ گئی۔ کیا دیکھا؟ ایک سفید ریش بزرگ کھڑے ہیں، اور وہ بزرگ کون تھے؟ وہ بزرگ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ کہا حضرت آپ یہاں کیسے؟ آپ نے فرمایا میں نے تاجدار کائنات کو اس حجرے سے نکلتے دیکھا ہے تو میں بھی اس محفل میں شریک ہونے آیا تھا۔ ارے میرے پیارے بھائی، میرے بزرگ، میرے رسول پاک ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہیں، کوئی پکار کے تو دیکھے، کوئی بلا کر تو دیکھے، کوئی اپنی التجا سنا کر تو دیکھے۔ وہ کیوں نہ سنیں گے، لیکن پھر امتی ہونا شرط ہے، پھر پکا سچا رسول پاک کا غلام ہونا شرط ہے۔ میرے پیارے بھائی، میرے بزرگ، فتح مکہ کا موقع ہے، رسول پاک 10,000 کے لشکر کی قیادت فرما رہے ہیں۔ چلتے چلتے آپ نے کیا دیکھا؟ ایک کتیا اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا میرے پیارے صحابی نیچے اترو۔ صحابی رسول نیچے اترے۔ میرے آقا نے فرمایا یہ کتیا اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے، کہیں ایسا نہ ہو ہمارا قافلہ گزر رہا ہے، کہیں ہم سے، ہمارے قافلے سے اس کتیا کو، اس کے بچے کو کہیں تکلیف نہ پہنچ جائے۔ ارے جو نبی جانوروں کا اتنا خیال کرتا ہو وہ اپنی امتی کی کیا فکر رکھتے ہوں گے؟ 10,000 کا لشکر ہے، فتح مکہ کا دن ہے، رسول پاک خانے کعبہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ اللہ کے رسول کی عظیم کے ساری دیکھیے، رسول پاک کی گردن مبارک جھکی ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول خانے کعبہ میں داخل ہوئے، رب کے رسول نے فرمایا بلال کعبے کی چھت پر چڑھ جاؤ۔ آج عزتوں کی معراج تقسیم ہو رہی ہے، ساری خلقت نیچے ہے، حضرت بلال کعبے کی چھت پر ہیں۔ یہ وہ بلال جو غلام تھے، جن کا رنگ کالا، جن کے ہونٹ موٹے، جن کی آنکھیں اندر، لیکن میرے آقا عزتوں کی معراج تقسیم کر رہے ہیں، ساری خلقت نیچے ہے اور حضرت بلال کعبے کی چھت پر ہے۔ پتہ چلا میرے پیارے بھائی، میرے بزرگ، اللہ نے عزت کپڑوں میں نہیں رکھی، اللہ نے عزت بنگلوں میں نہیں رکھی، اللہ نے عزت گاڑیوں میں نہیں رکھی، اللہ نے عزت پیسوں میں نہیں رکھی۔ جو اللہ کا بندہ رسول پاک کی غلامی کو اختیار کرے گا وہ دنیا میں بھی صاحب عزت رہے گا، وہ آخرت میں بھی صاحب عزت رہے گا۔ اب حضرت بلال کعبے کی چھت پر عرض کرتے آقا پہلے میں کعبے کی طرف رک کر کے اذان دیتا تھا، اب میں کعبے کی چھت پر کھڑا ہوں، کس طرف رک کر کے اذان دوں؟ میرے آقا نے فرمایا بلال اب تم مجھ محمد کی طرف رک کر کے اذان دو۔ قربان، رسول پاک خانے کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، جیسے جیسے طواف کرتے حضرت بلال کا رخ اللہ کے رسول کی طرف ہوتا اور حضرت بلال اذان بلند کر رہے ہیں۔ قربان، کیا وہ گھڑیاں ہوں گی؟ میرے پیارے بھائی، میرے بزرگ،
فتح مکہ کا دن ہے، کفار بھی سامنے کھڑے ہیں، لیکن میرے پیارے بھائی، میرے بزرگ، میرے آقا کے سامنے وہ بھی کھڑا ہے جس نے میرے آقا کی راہ میں کانٹے بچھائے تھے، میرے آقا کے سامنے وہ بھی کھڑا ہے جس نے میرے آقا کو پتھر مارا تھا، میرے آقا کے سامنے وہ بھی کھڑا ہے جس نے میرے آقا پر اوجڑی ڈالی تھی، میرے آقا تشریف فرما ہے، اور ہر کافر یہ سوچ رہا ہے ابھی رسول پاک اشارہ کریں گے اور ہماری گردنیں تن سے جدا کر دی جائیں گی۔ لیکن انہیں کیا پتا تھا جتنا بڑا جرم ہوتا تھا اس سے بڑھ کر میرے آقا کا کرم ہوتا تھا۔ اس قافلے سے نکل کر کون آئی؟ اکرامہ کی بیوی، ابو جہل کی بہو، آ کر کہتی ہے آقا، ہر کافر یہ سوچ رہا ہے کہ ابھی آپ اشارہ کریں گے اور ان کی گردنیں تن سے جدا کر دی جائیں گی، آج فتح مکہ کا دن ہے۔ میرے آقا نے فرمایا آج میں نے تم سب کو معاف کیا، آج میں نے اپنے خاندان کا خون معاف کیا۔ وہ بہو، اکرامہ کی بہو، اکرامہ کی بیوی، ابو جہل کی بہو، اکرامہ ابو جہل کا بیٹا، آ کر کیا کہتی ہے؟ آقا آپ نے سب کو معاف کر دیا، اکرامہ کے لیے کیا حکم ہے؟ میرے آقا نے فرمایا میں نے اکرامہ کو معاف کیا۔ عرض کی آقا کوئی نشانی دے دیں، قربان جائیں میرے آقا آپ کی اداؤں پر، جتنا بڑا جرم ہوتا تھا اس سے بڑھ کر میرے آقا کا کرم ہوتا تھا۔ میرے آقا نے اپنی نالین نہیں دی، میرے آقا نے اپنا رومال نہیں دیا۔ حضرت پیر کرم شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر آقا اپنا رومال دے دیتے تو اکرامہ کے لیے بڑی بات تھی، آقا اگر اپنی نالین دے دیتے تو اکرامہ کے لیے بڑی بات تھی۔ آقا نے اپنا رومال نہیں دیا، آقا نے اپنی نالین نہیں دی، بلکہ آقا نے اپنی دستار مبارک اتاری اور اکرامہ کی بیوی کی جھولی میں ڈال دی۔ یا رسول اللہ، مرحبا مرحبا مرحبا۔ آپ نے دستار لی، وہ دستار کیسی دستار ہے جس پر ملائکہ رحمتوں کا نزول ہوتا ہو۔ اکرامہ کی بیوی نے وہ دستار چومی، گھوڑے پر بیٹھی اور سوار ہوئی۔ اکرامہ اللہ کے رسول نے تجھے معاف کر دیا، اکرامہ اللہ کے رسول نے تجھے معاف کر دیا۔ اکرامہ تک پہنچی، اکرامہ نے کہا کیا پیغام لائی ہو؟ کہا اکرامہ تجھے مبارک ہو، رسول پاک نے تجھے معاف کر دیا، اور اللہ کے رسول نے نشانی کے طور پر یہ دستار بھیجی ہے۔ اکرامہ نے چومی، آنکھوں سے لگائی، رسول پاک کے پاس گئے، میرے آقا کے دست مبارک پر اسلام قبول کیا۔ جتنا بڑا جرم ہوتا تھا اس سے بڑھ کر میرے آقا کا کرم ہوتا تھا۔ ابو جہل کا بیٹا اسلام قبول کر گیا۔ ایک صحابی رسول نے کہا او ابو جہل کے بیٹے، رب کے رسول نے فرمایا خبردار خبردار، کوئی یہ نہ کہے کہ اکرامہ کا باپ ابو جہل بہت ظالم تھا، کہیں ایسا نہ ہو میرے اکرامہ کو تکلیف نہ پہنچ جائے۔ یہ ہے دین، یہ دین نہیں ہے جو آج ہم کرتے پھر رہے ہیں۔ میرے پیارے بھائی، میرے بزرگ، کسی کی دل آزاری کرنے سے کیا فائدہ؟ بہتر ہے آگے بڑھ کر خدمت کر کے دعائیں سمیٹ لو، اور یہ دعاؤں کا ہی صدقہ ہوتا ہے جو ہر پریشانی کو ٹالتا ہوا چلا جاتا ہے۔ کسی کی دل آزاری کر دی، کسی کو گالیاں دے دی، کسی کو تکلیف دے دی، یہ رسول پاک کے امتی کا شعار نہیں ہے۔ اور میرے پیارے بھائی، میرے بزرگ، جب ہم نے رسول پاک کی تعلیم کو بلایا تو ہم رسوا ہو گئے۔ آپ دیکھ رہے ہیں نا حالات کس ڈگر پر جا رہے ہیں۔ معاشی تنگی کا بحران ہے، تنگ دستی ہے، لوگ پریشان ہیں۔ کیوں؟ آپ مجھے ایک دل سے بات بتائیں۔ نوجوان طبقہ، بڑی عمر کا طبقہ جب زنا کے مناظر اپنے محلے میں دیکھنے لگے، جب زنا کے مناظر فیکٹریز میں دیکھے جانے لگے،
جب زنا کے مناظر اپنے گھروں میں دیکھے جانے لگے تو میرے پیارے بھائی پھر کہاں سے اللہ کی رحمت ہوگی؟ پھر تو اللہ کا عذاب ہی آئے گا، وہ معاشی تنگی کی شکل میں ہو، وہ مہنگائی کی شکل میں ہو۔ ہم تو وہ لوگ تھے جہاں قدم رکھ دیں تو اللہ کی رحمت کی بارانی شروع ہو جائے۔ ہم تو وہ لوگ تھے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیں اللہ سارے بیڑے پار کر دے۔ لیکن میرے پیارے بھائی، میرے بزرگ، ہم نے جب سے اپنے نبی کو بلایا آج ہر بندہ پریشان حال ہو چکا ہے۔ ایسا ہے کہ یا نہیں؟ میرے پیارے بھائی، میرے بزرگ، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس وقت جو حالات ہیں، شرم آتی ہے بولتے ہوئے کہ ہم کس ڈگر پہ چل نکلے۔ شراب نوشی عام ہوتی جا رہی ہے، قتل و غارت عام ہوتی جا رہی ہے، چھینا جھپٹی عام ہوتی جا رہی ہے، ہر چیز کی حد ہے۔ آپ میرے یہاں کچرا پھینکے میں آپ کو معاف کر دوں، آپ پھر میرے یہاں کچرا پھینکے پھر میں آپ کو معاف کر دوں، آپ پھر میرے یہاں کچرا پھینکے میں کہوں گا کیا لگا رکھا ہے، میں تم میری شرافت کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہو۔ یہ دھرتی اللہ نے بنائی تھی، یہ دھرتی اللہ کی ہے، ہم نے اس دھرتی کو زنا سے گندا کر دیا، وہ دیکھتا رہا۔ ہم نے اس دھرتی کو سود سے گندا کر دیا، وہ دیکھتا رہا۔ ہم نے اس دھرتی کو قتل و غارت سے گندا کر دیا، وہ دیکھتا رہا۔ ہم نے اس دھرتی کو شراب سے گندا کر دیا، وہ دیکھتا رہا۔ آخر اسے بھی جلال آنا ہے، وہ کہتا ہے ارے تم ہوتے کون ہو میری دھرتی کو زنا سے گندا کرنے والے؟ ارے تم ہوتے کون ہو شراب سے میری دھرتی کو گندا کرنے والے؟ اگر یہی حال رہا تو عنقریب اللہ کا عذاب ہم تک آ پہنچا۔ سود عام ہے یا نہیں؟ گلی گلی میں سود عام ہے۔ ایک نارمل تاجر کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو، میرے پاس آیا، کہتا 5 ارب روپے ہیں سود کے، 5 ارب روپے سود کے۔ اب میں اللہ سے سچی توبہ کرنا چاہتا ہوں ان پیسوں کا کیا کروں؟ یہ میں آپ کو نارمل تاجر کی بات بتا رہا ہوں، لیکن میرے پیارے بھائی، میرے بزرگ، یہ سارا ہی معاشرہ سود پہ پل رہا ہے، اور پھر ہم کہیں اللہ کی رحمت ہو جائے؟ پاسبل نہیں۔ اللہ نے اپنے نبی کو فرمایا، میرے نبی اگر یہ قوم چاہتی ہے کہ آسمان سے میں ان کے لیے برکتوں کے دروازے کھولوں تو یہ مجھ سے سچی توبہ کرے، میں آسمان سے ان کے لیے برکتوں کے دروازے کھول دوں گا۔ اگر یہ چاہتے ہیں میں ان کو بیٹوں سے نوازوں، یہ مجھ سے سچی توبہ کرے، میں ان کو بیٹے عطا فرماؤں گا۔ اگر یہ چاہتے ہیں میں باران رحمت کا نزول کروں، یہ مجھ سے سچی توبہ کرے، میں باران رحمت کا نزول کر دوں گا۔ سچی توبہ۔ موت کا کچھ نہیں پتا، پہلے سنتے تھے کہ جی وہ بیمار تھا اس لیے مر گیا، لیکن اب تو بیٹھے بیٹھے بندہ دنیا سے جا رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہماری موت آئے، میرے پیارے بھائی، آج اس مجلس سے سچی توبہ کریں، اپنے دل کو صاف کر لیں، اپنے دل کو پاک کر لیں، نہیں رکھا جھگڑوں کے اندر کچھ، معاف کر دیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں جو جھگڑے کے ڈر سے اپنے حق کو چھوڑ دے، جو جھگڑے کے ڈر سے اپنے حق کو چھوڑ دے، اللہ کی قسم اللہ اس کو اپنے خزانوں سے عطا کرتا ہے۔ یہ ہوائی باتیں نہیں کر رہا میں، یہ تجربہ ہے۔ آپ میرے نبی کے دین پر عمل کر کے دیکھیں، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ معاملات کیا ہیں۔ اور آخر میں جو بات میں عرض کرنے جا رہا ہوں بہت غور سے سنیے گا میرے پیارے بھائی، میرے بزرگ۔ سب سے پہلے ہمارا گھر ہے، اس کے بعد باہر کی دنیا ہے۔ میں اگر باہر فرشتہ صفت ہوں اور میں گھر جاؤں تو میری بیوی مجھ سے بیزار، میرے بچے مجھ سے بیزار، میری ماں مجھ سے بیزار، میرا باپ مجھ سے بیزار، تو میرے پیارے بھائی، میرے بزرگ، پھر یہ میرا فرشتہ صفت ہونا کسی کام کا نہیں۔ ہاں اگر میرے گھر میں حسن اخلاق اچھا ہے تو پھر میں باہر حسن اخلاق کا پیکر بن سکتا ہوں، لیکن گھر والے ہی بیزار ہیں تو میں کیا کروں؟ آج حالات اس قدر تکلیف دہ ہو گئے، یہ بہت آخر کی بات ہے، بہت غور سے سنیے۔ طلاق کا ریشو کس قدر بڑھ رہا ہے؟ طلاقیں کتنی ہو رہی ہیں؟
ہر ایک گھر چھوڑ کر آپ طلاق دیکھ لیں، ابھی شادی ہوئی ابھی طلاق ہو گئی، ابھی شادی ہوئی ابھی طلاق ہو گئی۔ کیوں؟ میرے پیارے بھائی، میرے بزرگ، یہ جو جوائنٹ فیملی ہے نا، نوجوانوں سے عرض کر رہا ہوں، یہ جو جوائنٹ فیملی ہے نا، اللہ نے اس میں بڑی رحمت برکت رکھی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ سیپریٹ چلے جائیں، سیپریٹ میں آپ کی صحت بھی ضائع، آپ کے پیسے بھی ضائع، آپ خود بھی ضائع۔ صبر برداشت کر کے آپس میں رہ لو۔ میرے پیارے بھائی، میرے بزرگ، میرے آقا کی عمر 25 سال، کتنی؟ 25 سال، انتہائی حسین و خوبصورت، جھیل جیسی آنکھیں، سرخ ڈورے، سرائی دار گردن، پسلی پیٹ ایک سا، ہتھیلیاں بھری ہوئی، انتہائی خوبصورت۔ شادی کس سے کی؟ 40 سال کی عمر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ بیوہ کو عزت دی آقا نے۔ کس کو عزت دی؟ بیوہ کو عزت دی۔ جب آقا 50 سال کے تو حضرت خدیجہ کا وصال ہو گیا۔ 50 سے 63 سال کی عمر میں اللہ کے رسول نے 10 نکاح کیے۔ شوق تھا، شوق تو چڑھتی جوانی میں ہوتا ہے۔ میرے آقا کے نکاح میں ہر مزاج کی عورت تھی، غصے والی بھی تھی، تیز مزاج بھی تھی، خوش مزاج بھی تھی۔ میرے آقا نے ایک ایک کے ساتھ زندگی گزار کے دکھایا۔ 2 مہینے تک رسول پاک کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، بیویاں قربان ہو رہی ہیں۔ پتہ چلا یہ ڈائمنڈ کے سیٹ سے نہیں ہوگا، یہ گولڈ کے سیٹ سے نہیں ہوگا، یہ پیار اور محبت سے ہوگا، جو طریقہ رسول پاک نے ہمیں سکھایا ہے۔ بیوی کو محبت، بچوں کو محبت۔ اب بیوی بیٹھی ہے، وہ بات کر رہی ہے، میں موبائل میں لگا ہوں، بچہ بات کر رہا ہے، میں موبائل میں لگا ہوں۔ آپ مجھ سے بات کریں اور میں موبائل میں لگا رہوں، آپ کو کیسا لگے گا؟ آپ بولیں گے عجیب آدمی ہے، ہم بات کر رہے ہیں اور یہ موبائل میں لگے۔ آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا عزت دینا ہوتا ہے۔ میرے آقا سے کوئی یہاں سے پکارتا یا رسول اللہ، میرے آقا پورے گھوم جاتے، فرمائیے آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ عزت دینا ہوتا ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ محبت کا رشتہ ہے، یہ نفرت کا رشتہ نہیں ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑا مت کرو، یہ پاک رشتہ ہے، اسے اجاڑو نہیں۔ اس باپ سے پوچھو جس نے بیٹی کو رخصت کیا ہے، اس کے دل سے پوچھو اس نے کیسے اپنی بچی کو رخصت کیا ہے اور طلاق دے کے فارغ کر دیا۔ یہ گڈا گڑیا کا کھیل ہے؟ نہیں۔ بڑوں سے عرض کرتا ہوں، جب اللہ نے آپ کو بڑا بنایا ہے تو پھر بڑے بن کے رہنا ہے۔ اللہ نے آپ کو بڑا بنایا ہے تو پھر بڑا بن کے رہنا ہے۔ بھلا چھوٹا اور بڑے کا کیا مقابلہ؟ 10 مسائل کرتے ہیں بچے، 10 مسئلے کرتے ہیں، ہمیں ان کو سمجھانا ہے محبت سے بٹھا کر، ایسا نہ ہو کہ گھر اجڑ جائے۔ آپ یقین کریں،